کہ بعض رشتہ داروں سے نظر بد کا خدشہ ہوتا ہے اور حسد کا بھی، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی جی، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے کسی کی طرف جانا ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم گئے تھے تو تب بھی وہ بیمار ہو گیا تھا، یہ ہوتا ہے ذہن میں، یا وہ ہمارے پاس آئے تھے تو تب بھی ایسا ہوا تھا. تو اب جانا یا بلانا یا ان کا ہمارے ہاں آنا، یعنی ایسی صورت میں وہ ان کو آپ نے روکنا نہیں ہے، ان پہ یہ الزام نہیں لگانا کہ آپ کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے قرائن موجود ہوں، یعنی واضح طور پہ ایسے ہوتا ہی ہو، تو پھر شریعت نے جیسے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو پھر غسل کر لو. وہ غسل کا مطالبہ کس لحاظ سے ہے؟ جب جس کی نظر لگی ہوتی ہے اس کو جس کی نظر لگی ہے اس کا غسل کروایا جاتا ہے، اور اس کے پانی سے پھر اس پہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ ڈالا جاتا ہے. اچھا اچھا، جی جی، یہ حدیث میں حل بتایا گیا اس کا. تو وہ اس سے وہ نظر جو ہے نا اتر جاتی ہے. مفتی صاحب اگر ہمیں علم ہی نہیں، ہاں وہی نا، جی جی، میں نے ایک صورت یہ بیان کی. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے، تو ایسے ہی ہم کہیں جی اس کی نظر لگی ہے یا ایسے ہوا ہے، تو ہمیں نہ کسی رشتہ دار کو آنے سے روکنا ہے نہ جانے سے رکنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ احتیاط کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم نظر بد سے بچ جائیں. اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے، والدین کی لگ جاتی ہے، بہن بھائیوں کی لگ جاتی ہے، میاں بیوی کی لگ جاتی ہے. تو اس وجہ سے نظر جو ہے نا، اس سے بچنے کے جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. ماشاءاللہ پڑھیں، جی ماشاءاللہ پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب ایک صحابی کی نظر دوسرے کو لگی اور وہ نہاتے ہوئے جو ہے نا وہ اتنے ایک دم بیمار ہوئے کہ وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کسی ایک کو قتل کیوں کرتا ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ماشاء اللہ، یعنی ماشاء اللہ کے. ہاں جی، اس سے وہ پھر نا نظر بد وہ اتر جاتی ہے اور اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ پڑھیں. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور آپ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو یہ دم کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ اعیذکما، یعنی وہ تو اعیذکما کا مطلب ہے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اگر خود بندے نے کرنا ہو تو وہ پڑھے گا اعوذ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دم کریں انشاءاللہ نظر بد انشاءاللہ. صاحب آپ نے جو فضیلت بیان کی ہے کہ ماشاءاللہ حضرت اتنی لمبی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ کن کن نے یہ دم کا استعمال کیا ہے. بے شک، تو بالکل الحمدللہ. یہ نا ماشاءاللہ کے ساتھ جو لفظ اہم ہے وہ بارک اللہ فیک، یعنی بارک اللہ فیک. وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی. اور جب بندہ کوئی چیز دیکھے پسند آئے فوراً اس کے اندر برکت کی دعا دے، اللہ اس میں برکت ڈالے. بارک اللہ فیک، عورت ہے، بچی ہے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیہم. یہ ایسے الفاظ کہہ کے نا پھر نہ اپنی نظر لگتی ہے نہ کسی اور کی لگتی ہے. بہت شکریہ مفتیان کرام، ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اس کو بیان کیا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.